اگر غور کیا جائے اور تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ نئی چیز نہیں بلکہ یہ بہت پرانی یادگار ہے۔ جتنی پرانی تاریخ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اتنی ہی پرانی تاریخ قربانی کی بھی ہے۔ یہ اگر ہم غور کریں گے اور اگر کتابوں کا ہم دیکھیں گے تو یہ بات ہم کو بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ کوئی نیا کام نہیں قربانی والا۔ قربانی کہتے ہیں اپنی چیز کو اللہ کے لیے پیش کرنا، تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی بھی چیز پیش کرنا جو اللہ کو پسند ہو، اس کے ذریعے سے تقرب حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کو بولتے ہیں قربانی۔ اب چاہے یہ جانور وغیرہ ذبح کرنے کے ذریعے سے ہو یا صدقہ خیرات کے ذریعے سے ہو، لیکن ہم کو تو آج جو بات کرنا ہے وہ قربانی سے متعلق کرنا ہے، یعنی وہ قربانی کی جو جانور ذبح کرتے ہیں نا، اس کے متعلق ہم کو چلنا ہے اور اس کے متعلق بات کرنا ہے۔ تو قربانی کہتے ہیں کہ اپنی چیز کو، اپنی جان یا مال کو پیش کرنا اللہ کے لیے، اس کو بولتے ہیں قربانی۔ اور یوں سمجھ لیجیے اس چیز کو، قربانی کو، اور قربانی کی تاریخ اور پس منظر کو۔ قربانی کی تاریخ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ سب کی قربانی چلی ہوئی آ رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ رواج رہا ہے، کسی قوم میں کوئی طریقہ تھا، کسی قوم میں کوئی طریقہ تھا، اور ہم میں اللہ رب العزت نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا طریقہ تھا۔ تو قربانی تو یہ سمجھ لو شروع سے ہی یہ سلسلہ چلا ہوا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ طریقہ یہ تھا، میں آپ کو اس قربانی کا پس منظر بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ طریقہ یہ تھا کہ ایک حمل سے جو ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، اور پھر دوسرا حمل جب ہوتا اس سے بھی ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اس طریقے سے ایک حمل سے ایک ڈلیوری جس کو کہتے ہیں، تو اس میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اس طریقے سے ایک ڈلیوری میں، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو ایک ہی ڈلیوری میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب دیکھیے اس شریعت میں اس وقت رواج یہ تھا ان کا شادی کرنے کا کہ ایک حمل کی لڑکی ایک حمل کا لڑکا۔ جیسے مثلا اس حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوا ایک لڑکی، تو اگلا جو حمل ہوگا اس میں ہوگا یہ کہ اس حمل کی لڑکی اس حمل کا لڑکا، اس حمل کی لڑکی اس حمل کا لڑکا۔ اس طریقے سے شادی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی حمل میں ایک ہی لڑکی جو ہوتی اور ایک لڑکا، ان دونوں کی شادی کر دیتے، نہیں، بلکہ اس ڈلیوری میں جو لڑکا پیدا ہوا اور اس ڈلیوری میں جو لڑکی پیدا ہوگی، ان دونوں کی شادی ہوتی تھی۔ اب سننا غور سے، اب یہ طریقہ کیا بولتے مروج تھا، اور ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو بہت مشہور، آپ نے نام سنا ہوگا، قابل اور حابیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ قرآن کریم نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اب یہ دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، جو حابیل تھا بڑا نیک لڑکا تھا، تو قابیل بڑا بدبخت تھا۔ اب ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت، بہت ہی صورت کے اعتبار سے بھدی، جس کو کہتے کالی کلوٹی، اور جو قابیل تھا اس کے ساتھ جو ڈلیوری جو بچی پیدا ہوئی بہت خوبصورت تھی۔ اب ہوتی ہے ہر انسان کی جو نظر جو ہوتی ہے ہر خوبصورت چیز کی طرف گڑنے لگتی ہے، ڈرتی ہے ہر خوبصورت چیز کی طرف۔ اور ہم نے سے دیکھا نا کہ انسان میں طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ خوبصورت چیز کو دیکھنے کی وہ چاہت رکھتا، حالانکہ جائز ناجائز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب جو یہ قابل تھا اس کے ساتھ بڑی خوبصورت حسن و جمال کی مالک اکریمہ پیدا ہوئی تھی۔ اب اس نے کہا کہ میں تو اسے نہیں ہونے دوں گا، میں تو اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی،
جبکہ اس شریعت میں یہ رواج نہیں تھا، بلکہ نا اس کی لڑکی اس ڈیلیوری کی لڑکا، اس طریقے سے معاملہ ہوتا تھا نکاح کا۔ اب ان دونوں میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، دونوں میں آپس میں اندر ہو گئی خطرناک۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ دیکھیے ہے نا، تو جانے تیرا رب جانے، میں تیرے اوپر ظلم نہیں کروں گا، تو ظلم کرنے کا سوچ رہا ہے نا، میں ظلم نہیں کروں گا تیرے اوپر، میرا فیصلہ تو اللہ ہی رب العزت کریں گے۔ اب جو قابل تھا اس نے کیا، حضرت حابیل کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا لی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو تو نمٹانا ہے، قتل کرنا ہے۔ وہیں سے میرے عزیز جو ہے نا یہ قتل کا رواج چلا ہے، جتنے بھی قتل ہوں گے نا سب کا وبال قابل کو ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی قتل نہیں ہوا تھا۔ حابیل نے قتل کر کے کیا ہے رواج بنا دیا، من سن سنتا سیئتا فہو وزرہ فعلیہ وزرہ، کہ جو انسان برا طریقہ اگر رواج دے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ موبائل میں اسٹیٹس جو ڈالتے ہیں ہم، غلط اگر اسٹیٹس ڈالا آپ نے اور اس کو لوگوں نے دیکھا، 50 لوگوں نے دیکھا، غلط ویڈیوز وغیرہ یا فوٹوز وغیرہ ہیں، تو یہ سمجھو کہ آپ کو تو عذاب مل رہا ہے، آپ تو گناہ گار ہیں ہی صحیح، لیکن آپ کا جو اسٹیٹ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس گناہ میں، اور ان کا وبال بھی تم کو ملے گا، ان کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ اور اگر ہم اچھا طریقہ اختیار کریں گے، صحیح طریقہ لوگوں کو بتائیں گے، صحیح طریقہ بتائیں گے، اور جتنے لوگ نیک راہ پہ چلیں گے، نیک راستے پر چلیں گے، اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی صحیح، ہم کو بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ قابیل نے قتل کر کے یوں سمجھو بہت بڑا گناہ کیا، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اب سنیں آگے، اور قتل تو کر دیا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا، اس سے پہلے کی تھوڑی سی اور کڑی سمجھ لیں ہم، جب یہ ان کے اندر جب جھگڑا ہوا، خطرناک معاملات جب بگڑے دونوں کے، اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ لڑو جھگڑو مت، میں بتاتا ہوں تمہارا لڑائی ختم کرنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت اتاری اور کہا کہ دیکھیے تم دونوں قربانی پیش کرو، اپنے اپنے اعتبار سے قربانی پیش کرو۔ پہلے قربانی کا رواج یہ تھا، غلہ وغیرہ یا مینڈا جو بھی کیا بولتے ہیں پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، چاہے غلہ ہو یا مینڈا وغیرہ جو بھی، آگ آتی اور جلا کر راکھ کر دیتی۔ آگ آ کر اگر جلا کر راکھ کر دیا جس چیز کی ہم نے قربانی پیش کی تو سمجھو ہماری قربانی قبول ہوگی، اور اگر جلا کر راکھ نہیں کیا، نہیں جلائی تو سمجھو ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس شریعت کا بتا رہا ہوں، اس زمانے کا۔ اب ان دونوں کے بارے میں فیصلہ یہ ہوگا کہ قابل بھی اپنی قربانی پیش کرے، حابیل بھی اپنی قربانی پیش کرے۔ دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل نے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو قابل تھا اس نے غلہ وغیرہ کی قربانی پیش کی، پہاڑ پہ لے جا کر رکھ کر آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ قابل کی جو قربانی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، غلہ وغیرہ کو جلا کر آگ نے راکھ نہیں کیا، اور حابیل نے جو مینڈا جو پیش کیا تھا قربانی میں، آگ آئی جلا کر اس کو راکھ کر دیا۔ یہ سمجھو یہاں پہ فیصلہ ہو گیا، کون حق پر کون ناحق ہے، حق اور ناحق کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن پھر بھی قابل کہنے لگا کہ میں تو تجھے قتل کروں گا، یہ کوئی فیصلہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے ہے نا اس فیصلے کو ایکسپٹ کیا نہیں، اور کیا ہے وہ چلا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یعنی قابل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ قتل تو کر دیا، بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا قتل تھا۔ کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ زمین میں دفن کرنا چاہیے، گڑھا کھود کر گاڑنا چاہیے، کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کوا آیا، وہ کوا زمین کو کھود رہا ہے، کھودنے کے بعد دوسرا کوا جو مرا ہوا ہے اس کو دھکیل رہا ہے۔ تو یہ جو قابل نے دیکھا کہ میں تو اس سے بھی عاجز ہوں، اس سے بھی کمزور، دیکھو آپ ایک پرندہ وہ کیسے کیا بولتے ہیں مرا ہوا کوے کو دھکیل رہا ہے اور زمین میں دھسا رہا ہے۔ تو اس میں ہے نا قابل نے اسے سبق لیا کوے سے، اس نے بھی گڑھا وغیرہ کھودا، اس میں دھکیل دیا اور دفن کر دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا قابل سے کہ میں نے سنا کہ تم نے قتل کر دیا حابیل کا، کہ نہیں کوئی خون وغیرہ نہیں، دیکھو آپ کوئی خون کا دھبا نشان ہے کچھ ہو،
میں نے قتل نہیں کیا، جھوٹ بولا اس نے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ایسی بیماری اور ایسی پریشانی میں لاحق کیا کہ وہ عقل کے اعتبار سے بالکل بینڈا ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور اسی میں وہ مر گیا۔ اسی میں کیا وہ مر گیا۔ انسان برا کرتا ہے نا، اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، بات دھیان رکھنا۔ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں میرے عزیزو۔ انسان بس اوقات اس ڈھیل کو کیا سمجھتا ہے؟ صاحب میں حق پر ہوں، صاحب کیا ہے، میں حق پر ہوں۔ جب تو میرے ساتھ کیا بولتے کوئی پریشانی لائق نہیں ہو رہی ہے، جب تو میرے ساتھ آزمائش نہیں آ رہی ہے، ارے یوں ہی کہتا ہے نا، صاحب ہم حق پر ہیں۔ بے ایمانی کر کے بھی کیا کرتے ہیں لوگ معلوم ہے، صاحب ہم حق پر ہیں۔ ایک بگا فلاں صاحب نے دبا لی تھی، اب اس کو میں نے لے لیا، ہم حق پر تھے، جب تمہیں جیت گیا کیس، ہوتا نہیں ہوتا، ہم حق پر تھے تو جیت گئے۔ جبکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے عزیزو بڑی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو مچھلی پکڑنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہے نا، جو بلیا جو ہوتا ہے اور ڈور جب پڑی رہتی پانی میں، جب ساتھ چلتی ہے، جب لپک جھپک کرتی ہے، تو جتنی ڈھیل دیتے ہیں اتنی مچھلی پھنستی۔ ارے اسے دیکھو جیسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، ارے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، ڈھیل جتنے دے گے اتنی پھنستی چلی جائے گی، اور آپ نے پہلے کھینچ لیا نا تو مچھلی نہیں سمجھ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کیا ڈھیل دیتے ہیں، جا 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 کاٹے جائے گا، پھر ختم معاملہ، اگلے پیچھے سب معاف۔ تو ایسا ہوا کرتا ہے میرا عزیزو۔ اب حابیل نے قتل تو کر دیا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا زبردست جوتا پڑا اس کو کہ اللہ رب العزت نے اس کو بینڈا پاگل کر دیا۔ غلط چیزوں کا میرا عزیزو بات دھیان رکھنا، ہم معافی مانگے، تلافی کریں، اور کسی سے اگر کچھ ایسی رنجش ہو، واقعی میں سے ہی بول رہا ہوں، چاہے کتنے لمبے چوڑے سجدے کر لیں، کتنی قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے اس کا بھگتان تو بھرنا پڑے گا، چاہے وہ کیسے بھی۔ اس کا بھگتان تو میرے عزیزو جو ظلم ہوتا ہے نا، وہ ہم کو بھی اور ہماری نسلیں بھی بھگتتی۔ قابیل نے جب قتل کر دیا، اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے اس کو سبق بنا دیا، تاریخ میں اور قرآن میں اس واقعے کو ذکر کر دیا کہ کھولو قرآن دیکھو آپ کہ کیسا اللہ رب العزت نے اس کو پریشان کر دیا، اور وہ ذہنی اعتبار سے پاگل ہو گیا، ادھر ادھر پھرتا ڈولتا تھا، اللہ رب العزت نے اسی میں اس کو موت عطا کر دی۔ تو قربانی میرے عزیز کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی دونوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی، لیکن اب دیکھنا یہ کہ کس کی قربانی قبول ہو۔ دیکھو اب ماشاءاللہ دعا ہے، میرا بکرا 50,000 کا، صاحب میرا بکرا 1 لاکھ کا، میرا بکرا تو اتنا کا، اور اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو ڈلانے پھرانے میں اس کو یہ سمجھو آدھا دبلا کر دیتے ہیں بہت سارا بستی میں صاحب، یا یہ اس کو غلط مت لے جانا، یہ بات جانے کہ ایک عمومی پیغام رہتا ہے سب کے لیے، ہضم ہو جائے تو رکھ لو ورنہ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ سب میں زبردستی آپ کو تھوپ رہا ہوں، اگر اچھی لگے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ اخلاص میرے عزیزو، اخلاص، ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ربما عمل صغیر نیتہ کبیر، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ لکھا ہے، عربی عبارت نقل کر رہا ہوں کہ بس اوقات انسان کا عمل چھوٹا ہوا کرتا ہے، نیتہ کبیر، لیکن اس کی نیک نیتی کی وجہ سے، اس کے نیک ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ ربما عمل کبیر نیتہ صغیر، کہ بس اوقات انسان بہت بڑے پیمانے پہ خرچ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نیتہ صغیر، لیکن اس کی بدنیتی کی وجہ سے، اس کے نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب کو گھٹا دیتے ہیں۔ تو قربانی کا معاملہ کوئی نیا نہیں میرا عزیزو، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں ہم کریں اللہ کے لیے، میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا ہنسنا، میرا رونا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ قربانی کر رہا ہوں اللہ کے لیے، قربانی پیش کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر جائزہ لیں ہم میرے عزیزو، تو وہ اولو العزم
اور بڑے بڑے پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ بڑی بڑی آزمائش آئی، بڑے بڑے امتحانات آئے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر امتحان میں کامیاب کر کے دکھایا۔ کیوں؟ وہ جذبہ تھا، اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے عبادت کرنا، شوق اور جوش کے ساتھ۔ دیکھیں آپ حضرت ابراہیم کی قربانی، ابھی تو میں نے آپ کو قربانی کی تاریخ بتائی کہ کہاں سے یہ قربانی چلی، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ کہاں سے سلسلہ چلا ہوا ہے، کوئی نیا کام نہیں میرے عزیزو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے قربانی دی ہے۔ پیدا جس گھر میں ہو نا، پیدا وہ گھر یہ سمجھو کہ بت پرست گھر تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے باپ والد صاحب جس کو کہتے ہیں آزر، وہ نمبر 1 کے یہ سمجھو کہ بت ساز تھے، نمبر 1 کے یہ سمجھو بت بناتے تھے، وہ ایک سے ایک بڑھ کر بڑا مشہور معروف ان کا نام چلتا تھا حضرت آزر کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب۔ وہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہیں سے کیا ہے، ہم کام کو شروع کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے گھر سے کام شروع کرے تو مزہ ہی آتا ہے، ورنہ گھر میں تو آگ لگی رہے اور ہم دوسروں کو دین سمجھانے کے لیے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا میرے عزیزو، آپ کی زندگی کو ہم پڑھے پتہ چلے گا، آپ کی تاریخ کو پڑھے ہم پتہ چلے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں اپنے گھروں سے تم دین کی سٹارٹنگ کرو، اپنے گھروں کو تم زندہ کرو دینی اعتبار سے۔ ہمارے گھروں میں جو آگ بددینی کی آگ لگی ہوئی ہے اور بددینی میں ہم جھلس رہے ہیں، ہمارے جو یہ سب جو والد صاحب ہیں یا ہماری بیٹی ہے یا ہمارے گھروں میں بہو ہیں، آج ان کے اندر جو دینداری نہیں ہے، حضرت ابراہیم کا یہ پیغام ہے کہ پھر اپنے گھروں سے تم اسٹارٹ کرو، شروعات کرو، انشاءاللہ دیکھو کیسے دین کا کام نہیں ہوگا، دیکھو آپ کیسے دین پر نہیں جمو گے، دیکھو آپ کے اندر کیسے استقامت نہیں آئے گی، دیکھو آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کا جذبہ اور شوق نہیں آئے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ حضرت آزر کو یہ دعوت دی کہ ابا جان، آپ جو ان بتوں کو پوچھتے ہیں، ان بتوں کو جو بناتے ہیں، ان میں کچھ ہے نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ضعف الطالب والمطلوب، کہ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، کہ آپ ان سے طلب کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مانگتے ہیں، ان سے زندگی مانگتے ہیں، یہ بھی کمزور ہے اور آپ بھی کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت ہے غنی، طاقتور، مضبوط، کہ جو سب کو بنانے والا، سب کو کھلانے والا، سب کو عزت دینے والا، سب کو روزی میں برکت دینے والا ایک اللہ ہے۔ حضرت آزر کو نصیحت سمجھ میں نہیں آئی، اتنی آسانی سے نا بیٹے کی بات باپ ہضم نہیں کرتا۔ یہاں تو کیا ہے، شروع سے ہی بالکل ہے کٹنگ شروع کہ نہیں میں تیری بات نہیں مانتا، لا رجوعنا کا، کہ میں تو تجھے سنسار کروں گا، تو یہ بات کو چھوڑ دے، یہ دعوت دینا تو بند کر دے، ورنہ تجھے پتھروں سے ماروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے اور پھر قوم کو دعوت دی کہ لوگوں، جن بتوں کو تم پوچھتے ہو نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کمزور ہیں، یہ کھا نہیں سکتے، یہ اپنی مکھی بھگا نہیں سکتے، تو یہ آپ کا کیا کریں گے؟ آپ جو مرادیں مانگ رہے ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ کی مرادوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے اس واقعے کو بھی سنا ہوگا، اشارہ کرتے ہوئے چل رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے بتوں کو پاس کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، اور پھر کیا ہوا، جو سب سے بڑا جو بت تھا اس کے گلے میں گھوڑے کو لٹکا دیا، جو گرو تھا جس کو کہتے ہیں۔ اور ایک سبق کے لیے اب جب قوم آئی، میلے پہ سے جب آئی، مختصر بتا رہا ہوں، دیکھا کہ پورا جو تو تہس معاملہ ہوا ہے، آخر کیا بات ہے، لوگوں میں جب چرچا ہوا کہ اللہ صاحب کسی میں دم درود نہیں ہے، ایک نوجوان ہے، اسی کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہی یہ کام انجام دے سکتا ہے، باقی تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا، کہ اچھا کیا نام ہے اس کا، تو اس کا نام تو ابراہیم ہے، ابراہیم، اور وہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ نے نہ معلوم اس کو کتنی صلاحیت دے رکھی، تو اچھا پکڑ کے لے کر آؤ اس کو۔ تو پوچھا گیا، جب لایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مختصر یہ کہا کہ آخرکار یہ کس نے کیا، بتا، تیرے ہی نام آ رہا ہے، کہنا کرے میرا نام آ، تو اس سے پوچھ لو، جو تمہارا جو گرو ہے نا، جس کے گلے میں قرآن لٹکا ہوا، اسی سے پوچھ لو۔
जिसे तुम मांगते हो, जिसे रोजी रोटी मांगते हो, मुराद मांगते हो, तो इनसे थोड़ा ये भी पूछ लो तुम क्या हजरत ये मामला कैसे हुआ। तो गुस्सा हो गया बादशाह, वो कहने लगा कि हमारे माबूदों की तू हतक करता है, बेइज्जती करता है। अलगर्ज बहुत लंबा चौड़ा वाकया है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तहस नहस मामला कर दिया, आखिरकार ये मामला हुआ, नमरूद ने अपनी कौम में मशवरा किया कि आखिरकार इस नौजवान के साथ क्या किया जाए, चलो मशवरा करें। जब सबका मशवरा हुआ, एक ने राय ये दी कि देखो इनको तो है ना एक ही काम है इनका, तो वरना हम इनसे लड़ नहीं सकते, इनको तो आग में डाल दो बस। ये मशवरा हमारा सबका कि अच्छा कि चलो ठीक है आग को जलाया जाए। रिवायत में आता है 1 महीने तक मुसलसल लकड़ियां जमा की गई। कितना? 1 महीने तक। और उसमें ये ऐलान था कि जो भी इसमें लकड़ियां ला ला कर डालेगा, यहाँ पर जमा करेगा, उसको बहुत सवाब मिलेगा। यहां तक लिखा है, तारीख में लिखा है कि औरतें दिहाड़ की मजदूरी कर करके लकड़ियां लाती थी, वो क्या बोलते उस सवाब को हासिल करने के लिए। उस जमाने की बात कर रहा हूं। और इतनी जबरदस्त, यूं समझो कि 7 दिन तक उस आग को तो है ना खूब भड़काया गया, 7 दिन लगे। सोचो आप कितनी खतरनाक आग होगी। रिवायत में आता है कि है ना जो परिंदा उसके उस आग के ऊपर से जो गुजरता था वो भी झुलस जाता था, इतनी जबरदस्त आग थी। उस आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने का मशवरा हुआ। अब मशवरा तो हो गया, बिल्ली के क्या बोलते गले में घंटी कौन बांधे, अरे मशवरा तो हो गया, अब कौन करे काम। तो लोगों ने कहा, एक शैतानी ज़हन ने कहा कि एक काम करो, जो गोफर जो होती है ना उसमें ना इनको रख के फेंका जाए। चलो ठीक है। जब मुख्तसर ये जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, जब आग में डाला गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए समझो कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। आग है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुल गुलजार बन गई। यहाँ तक की रिवायतों में आता है कि फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद के लिए भेजा था। हवा का फरिश्ता आया, आप अगर हुक्म दे तो इस आग को उड़ा दूं मैं। पानी का फरिश्ता गया, आप अगर हुक्म दे दे तो ये समझो पूरी आग को मैं बिल्कुल बुझा दूं। लेकिन हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया, अगर मेरे रब की तरफ से अगर ये चीज है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है और मैं इसी में रहना चाहता हूँ। मेरे रब की तरफ से अगर यही फैसला इसी में मेरे लिए मंजूरी है, उसी में खुशी है। यहाँ तक के आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम आया और बार बार हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की जुबान पर यही अल्फाज थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्द व लक शुक्र। बार बार यही कह रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फैसला हुआ, कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम पर तू ठंडी हो जा सलामती के साथ। इतनी ज्यादा ठंडी भी नहीं कि तकलीफ होने लगे, और इतनी ज्यादा गर्म भी नहीं कि तकलीफ होने लगे, जो बिल्कुल नॉर्मल जो आगे बिल्कुल जिसमें कि तकलीफ बिल्कुल भी ना हो, ऐसी बन जाए तो गुल गुलजार बन गई। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कई वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते भी इसी मौजू पर गुजारिश है, दरख्वास्त है जल्दी आने की फिक्र करें, इसी मौजू पर इंशाअल्लाह।